اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آخرت کو بھلا دینا، آخرت سے غافل ہو جانا دو وجہوں سے ہوتا ہے۔ اس کی دو کیفیتیں ہیں۔ ایک یہ کہ دنیا کے اندر مگن ہو جانا، دنیا کے ساتھ دل لگا دینا، جس کی وجہ سے انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ اور دوسری کیفیت انکار ہے۔ پھر انکار کی مختلف صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ دنیا سے جانے والا دنیا میں کون واپس آیا ہے کہ ہم دوبارہ دنیا میں واپس آئیں گے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں واپس آنے کی بات نہیں فرمائی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی مرتبہ دنیا میں آنے کی، پھر دنیا سے جانے کی، پھر قیامت کے دن واپس آنے کی بات بیان فرمائی ہے۔ تو جو بات ہے اس پر اعتراض نہیں، اور جس پر اعتراض ہے وہ بات نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں واپس آنے کی نہیں، بلکہ قیامت میں واپس آنے کی بات بیان فرمائی ہے۔ اور انکار کی دوسری وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا جسم، جب ہماری ہڈیاں مٹی میں تبدیل ہو جائیں گی تو یہ دوبارہ پھر ہمارا وجود کیسے اٹھے گا؟ تو میرے بھائیو، اس جسم کو دوبارہ اٹھانا اور اس جسم کو دوبارہ پیدا کرنا یہ آپ اور میرا کام نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالی جس نے زمین کے مختلف ذرات کو مختلف خوراکوں میں تبدیل فرمایا، پھر جب وہ مختلف خوراکیں انسان کے اندر گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان مختلف خوراکوں کو انسان کے جسم کے اندر جمع فرما کر ان مختلف خوراکوں سے اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو نکالا۔ اس پانی کو نکال کر اللہ تبارک و تعالی نے اس پانی کو مختلف مراحل سے گزار کر پھر اس پانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کا وجود بنایا۔ اس پانی سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے بال، انسان کا سر، انسان کا دماغ، انسان کی آنکھیں، انسان کا ناک، انسان کے ہونٹ، انسان کی زبان اور انسان کا پورا وجود، اس اللہ تبارک و تعالی نے پہلی مرتبہ جب اتنے مراحل سے گزار کر انسان کے اعضاء بنائے، اعضاء بنا کر پھر انسان کے اندر روح ڈال کر پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجا، یعنی جب انسان کی ولادت ہوئی، تو جب پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مختلف مراحل سے گزار کر یوں پیدا فرمایا ہے، تو اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے، جبکہ پہلے انسان کا وجود بن چکا ہے، اب تو صرف اعضاء کو ملانا ہے۔ اور انکار کی تیسری صورت یہ ہے کہ کچھ لوگ عذاب قبر کا انکار اس انداز میں کرتے ہیں، کہتے یہ ہے کہ عذاب صرف روح کو ہوگا، جسم کو نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، جب جرم دو کا ہے تو سزا ملے صرف ایک کو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ تو ظلم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ظلم سے پاک ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے مثال دے کر ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ دیکھیں، ایک ہے اپاہج اور دوسرا ہے نابینا۔ اب اپاہج چوری والے کام میں صرف اپنی آنکھیں اور زبان استعمال کر سکتا تھا، اور نابینا صرف اپنے اعضاء۔ تو ان دونوں نے چوری کی تیاری کی۔ اپاہج نے کہا کہ میں تیرے کندھے پر سوار ہو جاتا ہوں اور میں تجھے راستہ بتاتا ہوں۔ تو اپاہج نے کہا دائیں چل، دائیں چلا۔ اپاہج نے کہا کہ بائیں چل، بائیں چلا۔ پھر کہا کہ
दाईं तरफ अपना हाथ बढ़ा और ये सामान उठा, फिर उसने वो चोरी कर ली नाबीने ने। अब इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि सजा किसको होगी? दोनों को होगी, क्योंकि दोनों मुजरिम हैं। तो इसी तरह रूह और जिस्म दोनों मुजरिम हैं। जब इन दोनों ने जुर्म किया तो सजा भी इन दोनों को होगी। आगे फरमाया कि इसी तरह रूह की मिसाल अपाहज की तरह है कि वो जिस्म के बगैर हरकत नहीं कर सकता, और जिस्म नाबीने की तरह है कि ये रूह के बगैर देख नहीं सकता। तो ये दोनों जब जुर्म में शरीक हैं तो सजा दोनों को होगी। और नंबर 4, बाज़ लोग ये कहते हैं कि जो अजाब होगा वो मिसाली जिस्म को होगा, हकीकी जिस्म को नहीं होगा। मेरे भाइयों, जब मिसाली जिस्म का जुर्म ही नहीं, जुर्म ही हकीकी जिस्म का है, तो मिसाली जिस्म को अजाब कैसे होगा? ये तो जुल्म है, और अल्लाह तबारक व तआला जुल्म से पाक है। नंबर 5, कुछ लोग इनकार इस अंदाज में करते हैं, वो कहते हैं कि देखें जन्नत और जहन्नम की कोई हकीकत नहीं। वो कहते हैं जन्नत और जहन्नम एक ख्याल है, यानी हम अच्छा काम करते हैं तो हमें अच्छा फील होता है, अच्छा महसूस होता है, तो ये जन्नत है। हम बुरा काम करते हैं, हमें बुरा महसूस होता है, बुरा फील होता है, तो ये जहन्नम है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस इनकार की मुख्तलिफ सूरतों को और गफलत वाली सूरत को, इन तमाम कैफियतों को अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में रद्द फरमाया है। इन इनकार की मुख्तलिफ सूरतों और दुनिया के अंदर गाफिल होकर आखिरत को भुलाने की अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में मजम्मत बयान फरमाई है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें हमेशा मौत और आखिरत को याद करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।